ایک زمانے کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت کا بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام سلطان حیدر تھا۔ وہ نہایت طاقتور، انصاف پسند مگر کچھ حد تک مغرور بھی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی شہزادی عائشہ، جو نہایت خوبصورت، نرم دل اور سب کی محبوب، اتنی خوبصورت کہ اس کو دیکھنا لوگ کہتے بس ٹھیک ہے۔ محل میں ہر طرف خوشی تھی، مگر ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا، اور بدلا ایسے کہ سٹوری کو نا پورا دیکھنا پھر مزہ آئے گا۔ شہزادی عائشہ شدید بیمار پڑ گئی۔ پہلے تو سب نے اسے عام بیماری، مطلب نا جیسے بخار فیور ہو جاتا وہی سمجھا، اس کے بعد اسے عام بیماری سمجھا، مگر دن گزرتے گئے، اس کی حالت بگڑتی گئی۔ شاہی حکیم، دور دراز طبیب سب کو بلایا گیا، مگر کسی کے علاج سے کوئی فائدہ نہ ہوا، اور شہزادی کی طبیعت اور زیادہ بگڑتی گئی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اعلان کروا دیا، بادشاہ تھا، وقت تھا، جو کوئی میری بیٹی کو ٹھیک کر دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، جو کچھ مانگے گا ہم اس کو دیں گے۔ یہ بادشاہ نے اعلان کر دیا تو اس حوالے سے پوری دنیا میں بادشاہ کی یہ بات پھیل گئی۔ محل میں ایک غلام بھی تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ خاموش دیکھتا رہا، محنتی تھا اور اللہ پر یقین رکھنے والا شخص تھا۔ کسی کو اس کی خاص اہمیت نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے وہ غلام تھا، کیونکہ وہ صرف ایک غلام تھا، اور اس کی جو نظر، ظاہر سی بات، نہ تو وہ حکیم تھا نہ کوئی ڈاکٹر تھا، مگر علی کے دل میں ایک راز تھا جو وہ نہ جڑی بوٹیوں اور روحانی علاج کر سکتا تھا۔ تو اس کو ان چیزوں کا علم بھی تھا، اور وہ علم رکھتا بھی تھا جو اس نے اپنے بزرگ سے سیکھا تھا، اپنے دادا پردادا سے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے خاندان میں کوئی حکیم ہوگا۔ ایک رات وہ ہمت کر کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں شہزادی کا علاج کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا، بڑا حیران ہوا، مطلب نہ ایک غلام جو نہ ڈاکٹر ہے نہ حکیم ہے، نہ جس کا دادا پردادا، بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تم ایک غلام ہو، جب بڑے بڑے حکیم ناکام ہو گئے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تو اس حوالے سے نا اس نے بولا، آپ آزما کے چیک کر لیں، مگر وزیر کے کہنے پر بادشاہ نے اسے ایک موقع دے دیا۔ اس نے کہا، چلو تمہیں نا ایک موقع دیتے ہیں، تم کیا کر سکتے ہو؟ علی نے نہایت خلوص سے علاج شروع کیا۔ وہ روز شہزادی کے لیے جڑی بوٹیوں کا کعوہ بنا تھا۔ پہلے دور میں یہ عثمانیہ سلطنت کے ڈرامے بھی دیکھے ہوں گے، ان میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ جڑی بوٹیوں کا کعوہ بنانا شروع کیا، اور دعا کرتا اور اس کا خیال رکھتا۔ اس کی نیت صاف تھی، اس کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا اور نہ کوئی غرور۔ چند دنوں بعد عجیب تبدیلی نا، مطلب پورے جسم میں نا تبدیلی آنا شروع ہوگی۔ جو عائشہ تھی وہ تقریباً ٹھیک ہونا شروع ہوگی، تو شہزادی کی آنکھوں میں روشنی واپس آنے لگی۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کو اتنا مسئلہ بنا کہ اس کی آنکھیں، جسم، دھڑ کام کرنا بند کر گیا تھا۔ اس کی سانسیں بہتر ہونے لگی، اتنی بیمار، اور آہستہ آہستہ وہ صحت یاب ہونے لگی۔ پورا محل حیران تھا، اتنے بڑے بڑے حکیم، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر وقت کے مطلب بلائے گئے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا جب شہزادی مکمل طور پر ٹھیک ہوگی۔ بادشاہ خوشی سے نہال ہو گیا، مطلب اس نے سوچا کہ اتنے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں، ٹھیک تو وہ نہیں، اس علی نے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے۔ اس نے علی کو دربار میں بلایا اور کہا، مانگو کیا چاہتے ہو، سونا، چاندی، آزادی، جو چاہو ملے گا، کیونکہ وہ غلام تھا بادشاہ کا۔ سٹوری کو نا پیچھے سے اگر آپ نے دیکھا نا، وہ جو علی تھا وہ غلام تھا۔ علی نے سر چکا کہا، بادشاہ سلامت، میں نے یہ کام کسی انعام کے لیے نہیں کیا، میری نیت صاف ہے، مگر اگر آپ اجازت دیں تو ایک خواہش ہے، مطلب نا میں جو بیان کر سکتا ہوں۔ تو وہ ڈرتے ڈرتے ہوئے علی بولا، بادشاہ نے کہا، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ تو علی نے دھیمی آواز میں کہا، میں شہزادی عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، پورا مطلب محل سن رہا تھا، دربار میں حاضری لگی ہوئی تھی۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی سی چھا گئی، سارے لوگ خاموش۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مطلب ایک غلام اور دوسرا
بادشاہ کی بیٹی تم، بادشاہ نے بولا تم ایک غلام ہو اور میری بیٹی ایک شہزادی، اور تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ مگر اسی وقت شہزادی عائشہ آگے بڑھی اور بولی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو پتا تھا نا علی نے اس کی کیسے جان بچائی، مگر اسی وقت شہزادی عائشہ آگے بڑھی اور بولی، ابا جان جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا تو یہی شخص تھا جس نے میری جان بچائی، اسی نے کبھی مجھے غلام کی طرح نہیں بلکہ ایک انسان کی طرح دیکھا، یہ تھا سلوک۔ اور بادشاہ خاموش ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے پورا ایک گراؤنڈ، وہاں وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، بادشاہ سلامت حکم، اور بادشاہ خاموش ہو گیا۔ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، عظمت نسب سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتی ہے، مطلب کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ ایک اور بھی واقعہ ہے وہ بھی تھوڑا سا آگے سناؤں گا۔ آخری خطبے میں ہمارے نبی نے بھی کہا تھا کہ کوئی کالا کوئی گورا، مطلب کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ تو کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ کا دل بدل گیا، اس نے کہا آج مجھے سمجھ آیا ہے کہ اصل عزت اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ اس نے علی کو آزاد کر دیا اور بڑے دھوم دھام سے اس کی شادی شہزادی عائشہ سے کروا دی۔ یہ پورے ملک میں ظاہر سی بات ہے غلام ایک بادشاہ اور شہزادی ایک غلام سے کروائی جا رہی ہے، پورے ملک میں ایک آواز پھیل گئی۔ لیکن جو اس کا سبق ہے نا، عنوان ہے، یہ ہے کہ یہ کہانی ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ انسان کی اصل قدر اس کے کردار، نیت اور عمل سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے مقام یا حیثیت سے۔ کبھی کبھی سب سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے جسے دنیا کا سب سے چھوٹا سمجھا جاتا ہے، وہ انسان کی سوچ کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگے نا، اس کو ایک تو شیئر کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے اس کہانی میں آپ نے کیا سیکھا۔ اگر بورنگ لگی تو وہ بھی بتا دیں تاکہ میں اس کو اور مزید بہتر کروں۔ السلام علیکم، شکریہ۔